بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مکرم حضرین، مکرم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رمضان شریف کا مہینے کا روزہ ایک بنیادی رکن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی عظمت والا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے لیے اپنے آپ کو باقاعدہ تیار کریں، اور جس طرح کہا جاتا ہے ورلڈ لیول پہ کہ کسی بھی کام کو آسان کرنے کا سب سے جو اہم وظیفہ ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیتے ہیں تو وہ کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اپنا ذہن بنائیے کہ اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ دی ہوئی توفیق سے میں رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کوئی بڑی مجبوری نہ ہوئی تو میں انشاءاللہ عز و جل سارے روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کروں گا۔ رمضان شریف کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ جب رمضان شریف کی آمد ہونے لگی تو مشکاۃ شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ہم سے مخاطب ہوئے، ہمیں خطاب فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس، حضور نے فرمایا اے لوگو، قد جاءکم قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، شہر مبارک، یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ بے شک جس بندے نے اس مہینے کو پا کر اس کے روزے رکھے، یقیناً اس نے دین دنیا دونوں کی برکتوں کو حاصل کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے لفظ ہیں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے، پر ہم سب اپنے عقل کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر دنیا میں کوئی ایسا ہو، کسی جگہ ایسا کوئی اعلان ہے کہ آپ 25 تاریخ کو یہاں پر دن کے 12 بجے پہنچیں گے تو آپ کو فلاں انعام ملے گا یا فلاں سلسلہ ہوگا، اور ہم 25 تاریخ کو 12 بجے نہ پہنچیں اور ہم 26 تاریخ کو 12 بجے پہنچیں تو کیا ہمیں وہ انعام ملے گا؟ نہیں۔ یہ خاص موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، وہ دو نعمتیں ہیں، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ الصحت والفراغ، فرمایا ایک اللہ کی دی ہوئی صحت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی صحت سے اپنی آخرت کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جہاں ہم اپنی دنیا کے لیے سارا دن کام کرتے ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی کرتے ہیں، وہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اور خالق و مالک تو انسان کا وہی ہے، رازق تو وہی ہے، دینے والی تو وہی ذات ہے، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو یقیناً جب ہم سے اللہ راضی ہوگا تو ہمارا دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بہتر ہونا بھی یقینی بن جائے گا۔
سو رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اپنی آخرت کے لیے اعمال کیجئے، عمل کیجئے، تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں۔ آخرت کا جب میدان برپا ہوگا، احادیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ آئیں گے اور بندے کی سفارش اور شفاعت کریں گے اور بندے کو عزت کا تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ تو مشہور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ وہاں جنت کے بابوں میں، دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، یدخل منہم الصائمون او کما قال، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور یقیناً یہ روزے داروں کا بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ سو اندازہ کیجئے جب سارا عالم جمع ہوگا، جو محشر کا دن ہوگا، اور بندے کو اس شان سے جنت کا اگر داخلہ اور انٹری کا شرف ملے، تو یقیناً بندے کی یہ دنیا کی محنتیں بہت تھوڑی اور قلیل ہیں۔ کوشش کیجئے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے تاکہ ہمارا دین دنیا دونوں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔